فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 90، 9 ستمبر 2021۔ سوال: سورہ نمل کی آیت نمبر 21 میں ذکر ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے غیر حاضر ہونے پر اس کے متعلق کہا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا بلکہ ذبح کر دوں گا اگر وہ کوئی واضح دلیل نہ لے کر آئی۔ بلا شبہ انبیاء کرام اعلیٰ ترین اخلاق و اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس قدر سخت کلامی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائے۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کتب تفسیر میں اس واقعے کے حوالے سے کافی تفصیلات ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لاؤ لشکر میں انسانوں کے علاوہ جن اور پرندے بھی ہوتے تھے۔ سب کی مختلف ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام سب کا جائزہ لے رہے تھے، یا کسی کام سے انہیں ہدہد کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے ہدہد کو گم پایا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدہد کی غیر حاضری بلا اطلاع تھی، جو یقیناً قابل مواخذہ تھی۔ بہترین قائد اور سپہ سالار وہ ہوتا ہے جو نرمی کی جگہ پر نرمی اور سختی کے موقع پر سختی کرتا ہے۔ ہر وقت سختی رکھنا یا ہر معاملے میں نرم رویہ رکھنا، یہ دونوں رویے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ سپاہی کا لشکر سے غائب ہونا، اس میں مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں۔ مثلا اس کا مخالف فوج سے میل جول ہو اور وہ ادھر اپنے لشکر کی خبریں اور معلومات دینے جاتا ہو، یا پھر وہ اپنے کسی ذاتی کام سے غائب ہو لیکن اہم ذمہ داری کو چھوڑ کر جائے، جس سے لشکر کا بھاری نقصان ہو سکتا ہو، یا پھر اس میں کوئی معقول عذر ہو۔ پہلی صورت میں تو یقیناً غائب ہونے والے کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، دوسری میں بھی نرمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آہستہ آہستہ سارے کا سارا لشکر انتشار اور بے ترتیبی کا شکار ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی معقول عذر ہو تو پھر نرمی اور روایت کرنی چاہیے۔ ہدہد کو غیر حاضر پا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی حساب سے رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ اگر اس کی کوئی غلطی خطرناک نوعیت کی ہوئی تو میں اسے سخت سزا دے کر یا پھر قتل کر کے سب کے لیے نشان عبرت بنا دوں گا، لیکن اگر اس نے کوئی معقول عذر، توجیہ اور دلیل پیش کر دی تو پھر اس کو معافی مل جائے گی۔ اس واقعے سے سلیمان علیہ السلام کی کمال احتیاط، نظم و نسق کی پابندی اور لشکر کی بذات خود نگرانی کے اہتمام کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قائد اپنی فوج سے غیر حاضر ہونے والوں کا حسب حال مواخذہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب کے سامنے سزا کا اعلان کیا جا سکتا ہے تاکہ دیگر لوگ بھی عبرت پکڑیں اور احتیاط کریں۔ قائدین کے لیے یہ بھی رہنمائی ہے کہ کسی خلاف ورزی یا غیر حاضری پر سزا یا تادیبی کارروائی کا فیصلہ کرتے ہوئے ملزم کو اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دینا چاہیے اور معقول عذر کو قبول کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔